صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین کرام، پروگرام یاد الہی میں عظیم ہستیوں کے تذکارے پاک کیے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے موضوعات پر گفتگو ہوتی ہے جن سے آپ کو رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ آج سیدنا حارثہ بن نعمان رضی اللہ عنہ آپ کے تذکارے پاک ہوں گے۔ اس سے پہلے کتاب الشفا سے آج کا وظیفہ جنات کی شرارت سے بچنے کا روحانی نسخہ، روحانی علاج اور روحانی عمل۔ سب سے پہلا عمل یہ حدیث مبارکہ میں اور دیگر کتب میں موجود سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جو صحابی رسول ہیں اور صحابہ کرام علیہم رضوان میں بہت بڑے فقیہ بھی ہیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے براہ راست قرآن مجید فرقان حمید اس کی سماعت بھی کی، سیکھا بھی اور احادیث مبارکہ بھی سماعت کی، اور پھر اللہ کے پیارے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو قرآن و حدیث کا علم حاصل کیا اسی کے مطابق آگے جو فقہی مسائل پیش آتے، جو شرعی مسائل پیش آتے ان کا حل بھی بتایا کرتے، اس حوالے سے فقیہ امت بھی ہیں۔ تو سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ آپ کا گزر ایک ایسے شخص کے قریب سے ہوا جسے جنات ستا رہے تھے، جنات تکلیف دے رہے تھے، پریشان کیا ہوا تھا جنات نے، اور سخت اذیت میں وہ شخص مبتلا تھا۔ تو آپ رضی اللہ عنہ نے اس کے کان میں سورۃ المؤمنون، یہ 18ویں پارے میں ہے، تو سورۃ المؤمنون کی چند آیات بینات 115 سے 118، 15، 16، 17، 18 یہ آیات بینات 4 آیتیں بنتی ہیں، یہ پڑھیں اس کے کان میں تو اللہ سبحانہ وتعالی نے اسے اسی وقت شفا یاب فرما دیا، اسی وقت اسے افاقہ ہو گیا۔ آیات بینات اور جو آیات بینات ہیں ان کو آپ سماعت فرما لیں۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے کہ کیا تم نے یہ گمان کر لیا ہے کہ تمہیں عبث یعنی بیکار اللہ نے پیدا فرمایا ہے، بلکہ اللہ فرماتا ہے بے شک تمہیں، اور تم یہ گمان کرتے ہو کہ تم نے اس کی طرف رجوع نہیں کرنا، اللہ کی طرف واپس لوٹ کر نہیں جانا۔ پھر فرمایا فتعالی اللہ الملک الحق لا الہ الا هو رب العرش الکریم، بے شک وہ اللہ جو حق ہے، جو بادشاہ ہے، وہی بلند و برتر ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی عرش کریم کا رب ہے۔ اور پھر فرمایا وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، جو اللہ کے سوا کسی اور کو اپنا معبود بناتے ہیں اور اسے پکارتے ہیں، فرمایا لا برہان لہ بھی، ان کے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّ، پس اس کا حساب اس کے رب کے پاس ہے۔ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، یہ کافر ہیں، اللہ فرماتا بے شک کافروں کو اللہ تعالیٰ فلاح اور کامیابی عطا نہیں فرماتا۔ پھر فرمایا وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، اور اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ، اور پھر تمام مسلمانوں کے لیے فرمایا کہ یوں کہا کرو رب اغفر، اے رب ہماری بخشش فرما دے، ورحم، رحم پر رحم فرما دے، وانت خیر الراحمین، تو ہی سب رحم فرمانے والوں میں سے سب سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے پوچھا، دریافت فرمایا کہ اے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، آپ نے اس کے کان میں کیا پڑھا تھا؟ تو سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے یہ مذکورہ آیتیں پڑھی تھیں، جو آیتیں میں نے تلاوت کی ابھی۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور ایک روایات میں کلمات قسم سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی اللہ کی قسم اٹھا کر ارشاد فرمایا،
اور فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر کوئی آدمی جو یقین رکھنے والا ہو، یعنی اللہ کے کلام پر اور اللہ پر کامل یقین رکھنے والا ہو، یہ آیتیں پہاڑ پر بھی پڑھ دے تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ سکتا ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالی پر کامل ایمان اور یقین رکھتے ہوئے یہ آیات بینات پہاڑ پر بھی کوئی آدمی پڑھ دے تو اللہ سبحانہ وتعالی کی قدرت کاملہ سے وہ پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہٹ جائے اور ہٹ سکتا ہے۔ تو پہاڑ ہٹ سکتا ہے تو جنات جو تکلیف پہنچا رہے تھے، اللہ کے پیارے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ پھر جنات تو کچھ بھی نہیں ہے، اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ کی قدرت کاملہ سے، اللہ سبحانہ وتعالی کے کلام پاک کی برکت سے اور یقین کامل کوئی رکھنے والا ہو تو اس یقین کامل کی برکت سے اللہ سبحانہ وتعالی جنات سے، شیاطین سے، آصیب سے جو شرارتیں اور اذیتیں پہنچاتے ہیں انسان کو، انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی ان سے نجات عطا فرمائے گا۔ تو یوں یہ آیات بینات ضرور اگر کسی پر آصیب ہے، سایہ جنات کا معاملہ ہے تو پڑھ ہی جائیں، اللہ سبحانہ وتعالی ہی شفا عطا فرمانے والا ہے۔ اور دوسرا روحانی وظیفہ، روحانی علاج جنات کی شرارت سے بچنے کا وہ یہ ہے کہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ میں شیطان مردود سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، اور اللہ سننے والا، جاننے والا ہے، یہ اس کا ترجمہ ہے۔ اور یہ صبح و شام 3 مرتبہ پڑھنے والا شخص شیطانی وسوسوں سے محفوظ رہتا ہے۔ اکثر ہمارے ویورز، لسنرز پوچھتے ہیں کہ مختلف وسوسے آتے ہیں نماز میں یا نماز کے سوا، اور اسی طرح برائی سے بچنے کے لیے بھی یہ جو تعوذ ہے، یہ اللہ کی پناہ میں آنے کی دعا ہے، یہ 3 مرتبہ صبح پڑھ لیں، 3 مرتبہ شام کو پڑھ لیں، انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی آصیب، جنات، جادو، سحر، شیطانی وسوسوں سبھی چیزوں سے محفوظ رکھے گا۔ اسی طرح تیسرا جو روحانی نسخہ اور وظیفہ ہے، روحانی علاج ہے شیطان اور جنات کی شرارتوں سے بچنے کا، یہ مسند احمد بن حنبل میں امام احمد بن حنبل نے اس کو روایت کیا، حدیث پاک کو اور اس دعا کو، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص صبح اور شام 3 مرتبہ یہ دعا پڑھ لے تو شیطانی وساوس سے اس کی حفاظت ہوتی ہے، شیطانی وسوسوں سے محفوظ رہے گا۔ دعا اور اس کا ترجمہ آپ سماعت فرما لیں۔ اللہم فاطر السماوات والارض، اللہم فاطر السماوات والارض، عالم الغیب والشہادت، عالم الغیب والشہادت، انت رب کل شیء وملیکہ، انت رب کل شیء وملیکہ، اشہد ان لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک، اشہد ان لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک، وان محمدا عبدک ورسولک، وان محمدا عبدک ورسولک، اعوذ بک من شر نفسی وشر الشیطان وشرکہ، اعوذ بک من شر نفسی وشر الشیطان وشرکہ، وان اقترف علی نفسی سوءا، وان اقترف علی نفسی سوءا او اجرہ الی مسلم، او اجرہ الی مسلم۔ ترجمہ: اے اللہ، اے زمین و آسمان کے مالک، اے نہاؤں عیاں کے واقف، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، اے ہر چیز کے مالک و پروردگار، میں تجھ سے اپنے نفس کی برائی، شیطان کے شر اور اس کے پھیلائے ہوئے جال کے پھندوں سے تیری پناہ کا طالب ہوں، اور اس بات سے پناہ چاہتا ہوں کہ خود کسی برائی کا ارتکاب کروں یا کسی دوسرے مسلمان کے لیے برائی کا موجب بنوں۔ تو یہ دعا آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے، بہت خوبصورت دعا ہے، 3 مرتبہ صبح اور 3 مرتبہ شام کے وقت پڑھیں، جیسے آقا کریم
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسی کے مطابق، اور پھر اللہ پر یقین رکھیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان مبارکہ پر کامل یقین رکھیں، یہ پڑھیں، شیطانی وسوسوں سے نجات ملے گی، اور نفس کی برائی سے، شیطان کے شر سے، شیطان کے پھیلائے ہوئے پھندوں کے جال سے نجات ملے گی۔ اسی طرح خود کوئی برائی کا ارتکاب کرنا چاہتے ہیں یا کسی مسلمان کے ساتھ برائی کا ارتکاب کرنا چاہتے ہیں، یعنی نفس یا شیطان کی طرف سے ایسا کوئی سوچ ہو، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سوچ سے، اس عمل سے چھٹکارا عطا فرمائے گا، برائی سے حفاظت فرمائے گا۔ تو اس حوالے سے یہ ایسے وظائف ہیں، ایسے روحانی علاج ہیں کہ ہمیں بالکل ضرورت ہے۔ انسان خطا کا پتلا ہے، نفس اور شیطان کی شرارتوں میں آ کر برائی کی جانب مائل ہو جاتا ہے، یا اپنے کسی مسلمان کو برائی میں مبتلا کر دیتا ہے، اس کے لیے برائی کا باعث بن جاتا ہے۔ تو ضرور ان وظائف کو، جنات، آسیب، سحر، جادو، شیاطین کی شرارتوں سے بچنے کے لیے، نفس کی شرارتوں سے بچنے کے لیے ضرور آپ اپنے معمول کا حصہ بنائیے اور عاد و وظائف میں شامل کیجئے۔ اپنے اعزاء اقرباء یعنی رشتہ داروں کو بتائیے، دوست احباب کو بتائیے، پڑوسیوں، محلے داروں کو بتائیے، امت مسلمہ تک پہنچائیے۔ یوٹیوب چینل یاد الہی سے ڈاؤن لوڈ کر کے خود پڑھ بھی سکتے ہیں، دیکھ بھی سکتے ہیں، سن بھی سکتے ہیں، آگے پہنچا بھی سکتے ہیں، اس کو شیئر بھی کیجئے۔ اچھی نیت کے ساتھ پہنچائیں گے تو انشاءاللہ صدقہ جاریہ بنے گا۔ تو اس لیے ضرور امت مسلمہ تک پہنچائیے۔ میرے، آپ کے، ہمارے بتانے سے اگر امت مسلمہ میں سے کسی ایک بھی مسلمان بہن بھائی، کسی ایک مسلمان فرد کا فائدہ ہوتا ہے تو انشاءاللہ دین و دنیا آخرت میں یہ ہمارے لیے بھلائی، فائدے، نجات کا، شفا کا باعث ہوگا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی ناظرین و سامعین، سیدنا نعمان، حارثہ بن نعمان رضی اللہ عنہ صحابہ کرام علیہم رضوان میں بہت ہی عظیم ہستی ہیں۔ تمام صحابہ کرام علیہم رضوان وہ عظیم ہستیاں ہیں کہ جنہیں سب سے بڑی سعادت یہ حاصل ہوئی کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوئے، اور ایمان کی حالت میں جس ہستی نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری حیات مبارکہ میں زیارت کی، وہ صحابیت کا بلند مقام پا گئے۔ اور صحابہ کرام علیہم رضوان وہ عظیم ہستیاں ہیں کہ جن کی عظمت، رفعت اور شان کے تذکرے نہ صرف قرآن مجید فرقان حمید میں اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں ملتے ہیں، بلکہ تمام کتب سماویہ، پہلی آسمانی کتابوں میں بھی صحابہ کرام علیہم رضوان کے تذکار پاک موجود ہیں، تذکرے موجود ہیں، نشانیاں موجود ہیں، عظمتوں، رفعتوں اور شانوں کے تذکرے موجود ہیں۔ جیسے کہ سورہ فتح اگر پڑھ لیں، سورہ فتح کا آخری رکوع اور پھر یہ آیات بینات، آخری آیت مبارکہ پر غور کر لیں، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، یہ پوری آیت مبارکہ۔ اور پھر آگے فرمایا ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، والذین معہ، اور جو آپ کے ساتھ ہیں، جو آپ کے ساتھی ہیں، جو آپ کی معیت اختیار کرنے والے ہیں، آپ کی رفاقت اختیار کرنے والے ہیں، آپ کی زیارت سے مشرف ہونے والے ہیں۔ فرمایا اشداء علی الکفار، یعنی جو آپ کے صحابی ہیں یہ کافروں پر بہت سخت ہیں، رحماء بینہم، آپس میں بڑے رحم دل ہیں۔ اور پھر فرمایا تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ انہیں دیکھتے ہیں یہ کبھی رکوع میں ہیں، کبھی سر سجود ہیں اللہ کی بارگاہ میں، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یہ اللہ کا فضل، اللہ کی رضا تلاش کر رہے ہیں، اسی کے متلاشی ہیں، دنیا کی دولت کے یہ متلاشی نہیں ہیں، انہیں کچھ اور نہیں چاہیے، صرف اور صرف یہ اللہ کی رضا کے طلبگار ہیں، اللہ کے فضل کے طلبگار ہیں۔ اور
تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا کے بعد فرمایا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، کہ آپ انہیں ان کے چہروں پر جو سجدوں کے نشان ہیں ان سے پہچان لیں گے، یعنی نورانی چہرے ہیں، سجدوں کے نشان موجود ہیں، نورانیت اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کو عطا فرمائی ہے۔ اور انبیاء و مرسلین علیہم الصلاۃ و تسلیم کے بعد، انبیاء و مرسلین علیہم الصلاۃ و تسلیم تو سب سے افضل و اعلیٰ برتر و بالا ہستیاں ہیں، ان میں سب سے افضل و اعلیٰ برتر و بالا میرے آپ کے ہم سب کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ تو ان انبیاء و مرسلین علیہم الصلاۃ و تسلیم کے بعد جو عظمت، رفعت اور شان والی ہستیاں، وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام صحابہ کرام علیہم الرضوان ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے کہ ان کے چہروں پر نور ہے، ان کے چہروں پر سجدوں کے نشان ہیں، ان سے یہ پہچانے جاتے ہیں۔ اور پھر آگے فرمایا مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل، کہ قرآن مجید فرقان حمید میں تو ان کی عظمت، رفعت اور شانوں کے تذکرے ہو ہی رہے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی تذکرے بیان فرما رہا ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے ان کی یہ مثالیں، ان کے یہ تذکرے تو تورات میں بھی ہیں، انجیل میں بھی ہیں۔ اور اگر سورۃ التوبہ کا ذکر کیا جائے، جہاں پر اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ میں نے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون وعدا علی حقا فی التوراۃ والانجیل، وہاں پر بھی یہ فرمایا کہ اللہ نے ان کی جانیں، ان کے مال جنت کے بدلے میں خرید لیے ہیں، اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں، کفار کو واصل جہنم کرتے ہیں، خود شہید ہو جاتے ہیں، اور اللہ نے ان کے لیے سب سے بڑا وعدہ فرمایا، اور فرمایا کہ قرآن میں بھی ان کے لیے وعدہ، تورات میں، انجیل میں بھی ان کے لیے وعدہ۔ تو یوں قرآن مجید فرقان حمید کے ساتھ ساتھ تمام کتب سماویہ، تمام پہلی کتابیں جو مختلف انبیاء و مرسلین علیہم الصلاۃ و تسلیم پر نازل ہوئیں، ان میں بھی اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان جانثار رفقاء، ان تمام صحابہ کرام علیہم الرضوان کی عظمت، رفعت اور شان کے تذکرے فرمائے۔ تو پھر کیوں نہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کے ساتھ ہم بھی محبت کریں، دل و جان سے بڑھ کر ان سے محبت بھی رکھیں، ان کی پیروی کرنے کی بھی کوشش کریں کہ یہ ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، یہ نجوم ہدایت ہیں، یہ ہدایت کے ستارے ہیں، یہ روشنی کے استعارے ہیں، اور ہمارے لیے یہ مشعل راہ ہیں۔ ہمیں آج ضرورت اس امر کی ہم ان کو فالو کریں، ان کی پیروی کریں، ان کی سیرت اور کردار کو اپنانے کی کوشش کریں کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ حکم دے دیا ہے کہ یہ سبھی اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا میرے تمام صحابہ کرام علیہم الرضوان ستاروں کی مانند ہیں، جس کی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ تو ہدایت اگر چاہیے تو صحابہ کرام علیہم الرضوان کی پیروی کرنے کی ضرورت ہے۔ انہی ہدایت یافتہ چمکتے ہوئے دمکتے ہوئے خوبصورت نورانی ستاروں میں سے ایک ستارے سیدنا حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں۔ آپ بنو نجار میں سے ہیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو ننیالی خاندان ہے اس سے تعلق رکھتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ انصار صحابہ کرام علیہم الرضوان میں سے ہیں، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار میں سے ہیں، یعنی انصار میں سے جو پہل اسلام قبول کرنے والے ان صحابہ میں سے ہیں۔ اور پھر آگے اگر ذکر کیا جائے، جو میں بارہا ذکر کرتا ہوں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم، کہ اللہ نے فرما دیا کہ یہ تمام صحابہ کرام چاہے مہاجر ہوں چاہے انصار ہوں، اللہ ان سے راضی یا اللہ سے راضی، اللہ نے ان کے لیے جنتیں تیار کر رکھیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، یہ ہمیشہ ہمیشہ ان جنتوں میں رہیں گے، اور سب سے بڑی کامیابی یہی پانے والے ہیں۔ اس کائنات میں انبیاء و مرسلین علیہم الصلاۃ و تسلیم کے بعد سب سے بڑی کامیابی پانے والے، سب سے کامیاب ہستیاں صحابہ کرام علیہم الرضوان ہیں۔ آج ہر شخص چاہتا ہے، دنیا کا ہر انسان چاہتا ہے، مسلمان بھی چاہتے ہیں، ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم سکسیسفل ہو جائیں، ہم کامیابی پا جائیں۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ کامیابی تو ان صحابہ کرام علیہم الرضوان کو حاصل ہوئی ہے، ذالک هو الفوز العظیم۔ یہ جو انہوں نے مقامات پائے، اللہ سبحانہ وتعالی نے جو ان کی شانیں عطا فرمائیں، ان کو کامیابیاں عطا فرما دیں۔ اور یہاں پہ یہ بھی فرمایا والذین اتبعوہم بإحسان، کہ جنہوں نے احسان کے ساتھ، نیکی کے ساتھ، بھلائی کے ساتھ، اچھے طریقے کے ساتھ ان کی پیروی کی، ان صحابہ کرام علیہم الرضوان کے نقش قدم پر چلے، اللہ نے ان کے لیے بھی انہی تمام نعمتوں کا ذکر فرمایا ہے۔ اگر آج ہم بھی
ان تمام صحابہ کرام علیہم الرضوان کے نقش قدم پر چلتے ہیں، ان کی اتباع کرتے ہیں نیکی کے ساتھ، بھلائی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اچھے انداز کے ساتھ، تو پھر انشاءاللہ اللہ کے ان وعدوں کے ہم بھی مصداق ٹھہریں گے، صرف اس وجہ سے کہ ہم نے صحابہ کرام علیہم الرضوان کی محبت اور بھلائی اور اچھے طریقے کے ساتھ پیروی کی۔ بہرحال سیدنا حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی کنیت ابو عبداللہ ہے، اور آپ انصاری صحابہ کرام علیہم الرضوان میں بڑی عظمت اور شان والی ہستی ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ المکرمہ سے مدینہ طیبہ ہجرت کر کے تشریف لائے تو سب سے پہلے میزبانی کا شرف سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کو حاصل ہوا۔ سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے پڑوسی ہیں سیدنا حارثہ بن نعمان رضی اللہ عنہ، تو بارہا یہ شرف سیدنا حارثہ بن نعمان رضی اللہ عنہ آپ کے گھرانے، آپ کی والدہ کو بھی حاصل ہوا۔ آپ کی والدہ کھانا پکاتی اور اکثر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر میں پہنچایا جاتا وہ کھانا، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑی رغبت اور محبت اور شوق کے ساتھ وہ کھانا تناول فرمایا کرتے۔ یوں سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے ساتھ ساتھ اس گھرانے کو بھی، سیدنا حارثہ بن نعمان رضی اللہ عنہ کے گھرانے کو بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اور میزبانی کا شرف حاصل ہوا۔ پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مستقل طور پر مدینہ طیبہ میں قیام فرمایا تو اس قیام کے لیے، اور خاص طور پر جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عقد فرمایا کرتے، یعنی مدینہ طیبہ میں آ کر جتنے بھی آپ نے عقد فرمائے، ان عقد کے بعد آپ کو گھر کی ضرورت ہوتی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، تو سیدنا حارثہ بن نعمان رضی اللہ عنہ اپنا گھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دیا کرتے، یعنی عرض کرتے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرا گھر آپ ہی کے لیے ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبول فرماتے اور پھر اس گھر میں آپ رہائش اختیار فرمایا کرتے، قیام پذیر ہوا کرتے۔ اور یہ ایک مرتبہ نہیں ہوا، کتنی مرتبہ ایسا ہوا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تقریباً 8 عقد جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 8 سے 9 عقد وہ مدینہ طیبہ میں آپ نے آ کر فرمائے۔ تو یوں 8 سے 9 مرتبہ سیدنا حارثہ بن نعمان رضی اللہ عنہ کو یہ سعادت حاصل ہوئی کہ آپ کو یہ سعادت ملی کہ آپ نے اپنا گھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دیا، اور خود اور گھر خرید لیتے، کسی اور گھر میں منتقل ہو جاتے۔ حتیٰ کہ ایک موقع پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اب یہ تھوڑی سی اس حوالے سے، مروت کے حوالے سے، کہ اب حارثہ بن نعمان سے گھر اس طرح لیتے ہوئے جھجک محسوس ہوتی ہے کہ انہوں نے کتنی مرتبہ اپنا گھر جو ہے وہ پیش کیا۔ بہرحال اسی طرح ایک موقع پر غالباً جب سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کا عقد ہوا سیدہ فاطمہ الزہرا طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ، تو اس موقع پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ میرے قریب ہی میری شہزادی یہ رہیں، تو اس موقع پر بھی سیدنا حارثہ بن نعمان رضی اللہ عنہ انہوں نے اپنا گھر جو ہے پیش کر دیا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبول فرمایا۔ تو یہ بہت بڑی سعادت ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اپنا سب کچھ لٹا دینا، سب کچھ اپنی خدمت میں پیش کر دینا، یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ یہ جن ہستیوں کو یہ سعادت حاصل ہوئی ان کے مقام کا اندازہ ہم نہیں کر سکتے۔ اور پھر سیدنا حارثہ بن نعمان رضی اللہ عنہ وہ ہستی ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ اپنی والدہ سے بہت زیادہ اچھا سلوک کرنے والے ہیں۔ سید ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، مومنوں کی ماں، آپ فرماتی ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسند احمد بن حنبل میں بھی یہ حدیث مبارکہ موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں آرام کر رہا تھا تو مجھے خواب میں جنت میں داخل ہوا تو میں نے وہاں دیکھا کہ کوئی شخص تلاوت کر رہا ہے، تو مجھے بتایا گیا کہ یہ حارثہ بن نعمان رضی اللہ عنہ ہیں جو قرآن کریم کی جنت میں تلاوت کر رہے ہیں۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ ان کی نیکی کی وجہ سے ہے، یہ ان کی نیکی کی وجہ سے، 2 مرتبہ فرمایا، اور فرمایا کہ یہ اپنی والدہ کے ساتھ جو حسن سلوک کرتے ہیں، نیکی کرتے ہیں،
یہ اس وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کو مقام عطا فرمایا کہ یہ جنت میں بھی قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کر رہے ہیں۔ اور سیدنا نعمان بن حارثہ بن نعمان رضی اللہ عنہ وہ صحابی ہیں کہ تمام غزوات میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شریک رہے، اور خود فرماتے ہیں، اور یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے خصائص میں سے ہے، اکثر صحابہ کرام علیہم رضوان نے سیدنا جبریل امین علیہ السلام کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما وہ بھی فرماتے ہیں کہ میں نے سیدنا جبریل امین علیہ السلام کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ تو حارثہ بن نعمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے 2 مرتبہ جبریل امین علیہ السلام کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ ایک مرتبہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنو قریظہ کی سرکوبی کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، تو دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ جو صحابی رسول ہیں، ان کی شکل میں جبریل امین علیہ السلام آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر تھے، تو میں نے ان کو دیکھا۔ اور دوسری مرتبہ فرماتے ہیں کہ غزوہ حنین کے موقع پر میں نے جبریل امین علیہ السلام کو اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہیں اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گفتگو کر رہے ہیں۔ اور اس موقع پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا کہ جبریل امین علیہ السلام نے مجھ سے پوچھا، اور چونکہ سیدنا حارثہ بن نعمان رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جبریل امین علیہ السلام کے قریب سے گزرے تھے، اور اس وجہ سے کہ کہیں آپ کی گفتگو میں مخل نہ ہو، رکاوٹ نہ ہو، تو حضرت سیدنا حارثہ بن نعمان رضی اللہ عنہ نے جبریل امین علیہ السلام کو سلام نہیں کیا۔ تو سیدنا جبریل امین علیہ السلام کہتے ہیں کہ اگر یہ مجھے سلام کرتے تو میں ان کو جواب دیتا۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ انہوں نے سلام کیا اور جبریل امین علیہ السلام نے ان کو سلام کا جواب بھی دیا، اور ساتھ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جبریل امین علیہ السلام عرض کر رہے ہیں کہ یہ کون ہیں؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ حارثہ بن نعمان رضی اللہ عنہ ہیں۔ تو سیدنا جبریل امین علیہ السلام نے اس موقع پر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ان 80 یا 100 دونوں روایتیں ملتی ہیں، ان 80 یا 100 لوگوں میں سے ہیں کہ جو غزوہ حنین کے دن بھی سب سے آگے تھے اور ڈٹے ہوئے تھے۔ تو یوں سیدنا جبریل امین علیہ السلام بھی بشارتیں دے رہے ہیں، جنت کی بشارتیں مل رہی ہیں، جنت میں تلاوت کی بشارتیں مل رہی ہیں۔ یہ کس وجہ سے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کی وجہ سے، اپنی والدہ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی وجہ سے، اور آخر عمر میں سیدنا حارثہ بن نعمان رضی اللہ عنہ ان کی بینائی زائل ہو گئی، بینائی جاتی رہی، عبادت کیا کرتے، اپنے گھر میں مصلی بچھایا ہوا اس پر بیٹھ کر نوافل بھی پڑھا کرتے، نماز بھی پڑھا کرتے، قرآن کریم کی تلاوت بھی کیا کرتے، اور ساتھ کھجوروں سے بھری ہوئی ٹوکری رکھی ہوئی ہوتی، خود بھی تناول فرماتے، لیکن خصوصیت کے ساتھ اس لیے رکھی ہوئی ہوتی جہاں آپ بیٹھے ہوتے وہاں سے لے کر گھر کے دروازے تک آپ نے ایک رسی باندھی ہوئی تھی، ایک ڈوری باندھی ہوئی تھی، اور اس ڈوری کے ساتھ آپ چل کر دروازے تک جاتے، اور خصوصاً اس مقصد کے لیے باندھی ہوئی تھی کہ جب کوئی بھی سائل دروازے پر دستک دیتا، کوئی کچھ طلب کرتا، کوئی مانگنے والا آتا، تو آپ اس رسی کے ساتھ آپ اٹھتے، ٹوکری سے کھجوریں اٹھاتے اور اس رسی کے ساتھ چلتے چلتے دروازے پر جاتے، اور اس مسکین، اس مستحق ضرورت مند کو کھجوریں خود اپنے ہاتھوں سے دیا کرتے۔ گھر والوں نے بارہا کہا کہ آپ ہمیں بتا دیا کریں، کیوں تکلیف آپ کرتے ہیں، آپ ہمیں بتا دیا کریں، ہم ان تک پہنچا دیا کریں گے، ہم انہیں دے دیا کریں گے۔ تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اپنے ہاتھ سے، حدیث مبارکہ میں بھی اس کا ذکر ہے، اسی حوالے سے آپ نے فرمایا کہ اپنے ہاتھ سے جو ہے یہ دینا زیادہ بہتر ہے، اور اپنے ہاتھ سے دیا جائے تو اس سے بری موت سے بھی انسان بچتا ہے۔ یہ صدقہ اور خیرات کی فضیلت ہے کہ صدقہ اللہ کے راستے میں جو خرچ کرنا ہے موت کے سوا تمام مصیبتوں اور بلاؤں کو ٹال دیتا ہے، حتیٰ کہ بری موت سے بچاتا ہے۔ پھر بری موت جو ہے وہ بندے کو نہیں آتی، بڑی اچھی راحت والی موت انسان کو نصیب ہوتی ہے، بندہ مومن کو نصیب ہوتی ہے۔ یہ سیدنا حارثہ بن نعمان رضی اللہ عنہ آپ کی خدمات، آپ کی حیات مبارکہ کے عبادت بھی کر رہے ہیں، بینائی بھی زائل ہو چکی ہے، پھر بھی اللہ کی یاد میں محو ہیں، مشغول ہیں، سربسجود ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جہاں اللہ سبحانہ وتعالی کی محبت میں مشغول ہیں، عبادت میں مشغول ہیں، اللہ کے پیارے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت آپ نے پوری زندگی کی،
تو اس کے اللہ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے ساتھ ساتھ اللہ اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے احکام کے مطابق اللہ کی مخلوق کے ساتھ بھی بھلائی کا معاملہ کر رہے ہیں، اللہ کی مخلوق میں بھی جو آپ تقسیم کر سکتے ہیں خود اپنے ہاتھوں سے تقسیم کر رہے ہیں۔ تو آج ہمارے لیے یہ تمام صحابہ کرام علیہم الرضوان حقیقت میں منبع نور ہیں، مشعل راہ ہیں، کہ ان صحابی رضی اللہ عنہ ہی کی اگر ہم پیروی کر لیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر رہے ہیں، تمام غزوات میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شریک ہیں، کوئی جان کی پرواہ نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کی خاطر مستحقین جو ہیں، جو ضرورت مند ہیں، ان کے ساتھ کتنا خوبصورت، کتنا بھلائی کا معاملہ کر رہے ہیں۔ اور پھر آپ کی کثیر اولاد تھی، وہ تمام آپ کے صاحبزادے اور صاحبزادیاں، انہوں نے بھی صحابیت کا بلند مقام پایا، اور اس گھرانے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کا جو حق ہے وہ ادا کر دیا۔ 51 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ عظیم صحابی رحلت فرما گئے، اللہ کی بارگاہ میں تشریف، اللہ کی بارگاہ میں چلے گئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ میرا جو صحابی خطہ زمین میں جہاں بھی دفن ہوگا، کل روز محشر جب اٹھے گا، اسے اٹھایا جائے گا، تو وہ اس علاقے، اس خطہ ارض کے لوگوں کے لیے رہنما، راہبر اور نور بن کر اٹھے گا۔ یعنی اس علاقے کے تمام لوگ جو ہیں انہی صحابی رضی اللہ عنہ کے پیچھے پیچھے قدم بقدم ان کی راہبری میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، ان کا اللہ سبحانہ وتعالی نور، روشنی عطا فرمائے گا، اس روشنی کے سائے میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں گے۔ یہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کی عظمت، رفعت اور شان ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی اور اللہ کے پیارے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان صحابہ کرام علیہم الرضوان کو ان عظمتوں، رفعتوں اور شانوں سے نوازا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی تمام صحابہ کرام علیہم الرضوان کی پیروی کرنے کی، ان کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے تصدق سے عالم اسلام کو سربلندیاں عطا فرمائے، آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سماعت فرما رہے ہیں پروگرام یاد الہی۔ ناظرین سامعین، اس دوران ہمیں جوائن کے مزمل صاحب نے کہتے ہیں السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کہتے ہیں کہ آپ نے حمل کی حفاظت کا وظیفہ بتایا تھا، دوبارہ بتا دیجئے، میں بھول گیا ہوں۔ جی، یا مبدئو یہ کثرت سے پڑھیں، اور اس کے علاوہ یوٹیوب چینل یاد الہی سے بھی ڈاؤن لوڈ کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ ناظرین سامعین، ان کے علاوہ ہمارے ساتھ ہیں گڑیا صاحبہ، کہتی ہیں السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کہتی ہیں کہ بھائی میرے ابو کے گردے میں پتھری ہے 40 mm کی، پلیز کوئی روحانی عمل بتا دیں، ڈاکٹر نے آپریشن کا بولا ہے۔ جس حوالے سے میں عرض کرتا ہوں، سورہ بقرہ کی آیت مبارکہ 74، اس کو 41 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے والد صاحب کو پلائیے، اور میڈیسن کے ذریعے علاج بھی اب ضروری ہے۔ اگر تو ایسی اسٹیج آ چکی ہے کہ میڈیسن، یعنی جو میڈیسن ہیں ان سے بھی علاج نہیں ہو سکتا، تو پھر آپریشن کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ بہرحال ساتھ یہ بھی پڑھتے رہی، اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے گا۔ لسنر ہے، انہوں نے پوچھا کہ ہیئر کلر لگانے سے نماز میں کوئی فرق تو نہیں پڑتا؟ جی، اگر ایسا گہرا، چونکہ سر کا مسح کرنا ہوتا ہے، یہ نیل پالش ہو، یہ ہیئر کلر یا مہندی، اس طرح کی چیزیں یہ اس طرح ہوں کہ ان کے اوپر تہ جم جائے تو پھر ان کو اتارنا ضروری ہے، اور اگر تہ نہیں جمتی تو پھر نماز ہو جائے گی۔ ان کے علاوہ ہمارے ساتھ ہیں ایک لسنر، کہتے ہیں کہ سلام بھائی۔ جی وعلیکم السلام۔ کہتے ہیں کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ۔ اکثر صاحبہ کہتی ہیں کہ میں آپ کی ڈیلی لسنر ہوں، کیا لیڈیز اپنے منتھلی ڈیز میں نماز کے ٹائم پر جائے نماز پر تسبیحات پڑھ سکتی ہیں؟ جی، جائے نماز پر نہ بیٹھیں، زیادہ بہتر ہے، اور تسبیحات وغیرہ جو وظائف ہیں وہ پڑھے جا سکتے ہیں۔ قرآن مجید فقہ حمید کی تلاوت نہیں کی جا سکتی، قرآن کریم کو چھوا نہیں جا سکتا، نماز روزہ جو ہے یہ اس حالت میں منع ہے۔ ناظرین سامعین، ان کے علاوہ ہمیں جوائن کیا ہے ہمارے لسنر ہیں، انہوں نے بھی شہناز صاحبہ ہیں، کہتی ہیں کہ میرے گھٹنے میں خلا ہے اور معدے کی وجہ سے میڈیسن نہیں کھا سکتی، اس کا کوئی روحانی علاج بتا دیں۔ جی، اس حوالے سے یہ ہے کہ آپ ایلوپیتھی کی بجائے کوئی اور میڈیسن، کوئی اور طریقہ علاج جو ہے وہ دیکھ لیجئے، اس کو آزما لیجئے، تو اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ یا شافی الامراض اس کو کثرت سے پڑھیں، یا سلامو کی کثرت کریں، اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے گا۔
ان کے علاوہ ہمارے لسنر ہیں اسد عبداللہ قادری چشتی صاحب، کہتے ہیں السلام علیکم لقمان بھائی. جی وعلیکم السلام. کہتے ہیں کہ آپ کے جواب دینے سے ہمیں مزید نیکیاں کرنے کا موقع ملتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں پنجتن پاک کے صدقے اپنی حفظ و امان میں رکھے. آمین. جزاک اللہ. جی شکریہ آپ کا. بالکل اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ان تمام عظیم ہستیوں کے تصدق سے اپنی حفظ و امان میں رکھیں. ناظرین سامعین، ان کے علاوہ ہمارے ایک لسنر ہیں، کہتے ہیں السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کہتے ہیں یاد الہی پروگرام بہت اچھا ہے، اور کہتے ہیں بھائی کوئی روحانی عمل سے موٹاپا جو ہے اس کو دور کرنے کی دعا بتا دیں. جی موٹاپے کے لیے علاج بھی ضروری ہے، اور روحانی علاج اس کا یہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا، جو کھانے پینے کا طریقہ بتایا ہے، اس کو آپ اپنائیں تو انشاءاللہ موٹاپے سے نجات حاصل ہوگی. اور یا سلام یا محیی یہ بھی پڑھ سکتے ہیں اعضائے جسمانی کی سلامتی اور بہتری کے لیے. ناظرین سامعین، ان کے علاوہ ہمارے لسنر ایک ہیں، یہ کہتے ہیں شوگر کا مریض ہوں، کبھی کبھی پیشاب کے قطرے گر جاتے ہیں تو یہ مجبوری ہے، تو اس حالت میں نماز جاری رکھ سکتا ہوں یا نہیں؟ جی بالکل آپ شرعی معذور ہیں. شرعی عذر کی بنا پر ریح کا مسئلہ ہو یا اس طرح کا کوئی بھی پیشاب کا مسئلہ ہو تو اس حوالے سے یہ شرعی رخصت ہے کہ ایک وضو کے ساتھ ایک نماز آپ پڑھ سکتے ہیں. تو ہر نماز کے لیے دوبارہ سے وضو کر لیجئے تو انشاءاللہ یہ آپ کے لیے بہتر رہے گا. ناظرین سامعین، کے علاوہ ہمارے لسنر ہیں نور العین صاحبہ ہیں، کہتی ہیں سلام بھائی. جی وعلیکم السلام. دمہ ہو تو اس کے لیے کوئی وظیفہ؟ جی اس حوالے سے میں یہی عرض کروں گا کہ علاج بھی ضروری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یا شافی الامراض بھی پڑھ سکتی ہیں، یا سلام یا محیی بھی پڑھ سکتی ہیں. تو اس کی کثرت کیجیے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہی، اور دعا بھی اللہ سے کریں، اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمانے والا ہے. سائمہ صاحبہ پٹھوں کے کہتے ہیں کہ پٹھوں کا بہت کھنچاؤ ہے زیادہ، اس کے لیے وظیفہ؟ پٹھوں کا کھنچاؤ ہو، جسم میں درد ہو، جوڑوں میں درد ہو، سبھی کے لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد فرمودہ جو دعا اور وظیفہ ہے وہ پڑھیے. جہاں بھی کھنچاؤ ہے، درد ہے، دایاں ہاتھ رکھیں، 3 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، 7 مرتبہ پڑھیں اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد و احاذر، من شر ما اجد و احاذر. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے گا. ناظرین سامعین، فیصل آباد سے بانو صاحبہ ہیں، کہتی ہیں السلام علیکم بھائی. جی وعلیکم السلام. کہتی ہیں آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے اور سب سننے والوں کو سلام. کہتے ہیں پیٹ میں درد رہتی ہے اور کوئی دوائی بھی اثر نہیں کرتی. وظیفہ؟ جی آپ یا عظیمو اس کو 7 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے پانی بھی پی لیں، ویسے بھی دم کر لیں، پھونک مار دیں، اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے گا. محمد ایوب صاحب ہیں، زکوٰۃ کے بارے میں کہتے ہیں کہ وضاحت سے بتائیں، جس پر انشاءاللہ ہم قریب پروگرام کریں گے. اور کہتے ہیں تہجد کے نفل کتنے ہوتے ہیں؟ جی 8 نفل پڑھ سکتے ہیں آپ. اور فجر کی نماز سے پہلے کتنے پڑھنے ہوتے ہیں؟ جی فجر کا وقت شروع ہو رہا ہے صبح صادق سحری کے وقت سے پہلے ہی پڑھنے ہوتے ہیں. عائشہ صاحبہ بھائی والا سے کہتے ہیں پروگرام بہت اچھا ہے، اور کہتے ہیں کسی سے پیسے لینے ہیں پلاٹ کے تو اس کے حوالے سے کوئی وظیفہ بتا دیں کہ پیمنٹ ہمیں مل جائے، اور دعا بھی کر دیں، اللہ تعالیٰ بہتری فرمائے جی آپ کے لیے. اور وظیفہ یہ ہے کہ آپ درود تنجی نا کو یا کوئی بھی درود پاک اس کو کثرت سے پڑھیں، اللہ کے پیارے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگیں. اور یا مالک الملک اس کو اگر ہو سکے 10,000 مرتبہ پڑھیں تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ یا مسبب الاسباب کو پڑھتے رہیں، اللہ تعالیٰ اسباب پیدا فرما دے گا، آپ کے جو پیسے ہیں وہ آپ تک پہنچ جائیں گے. جی ناظرین سامعین، آپ تمام ویورز لسنرز کا شکریہ، آپ پروگرام کو جوائن کرتے ہیں، ہمارے پروگرام میں شامل ہوتے ہیں. پروگرام یاد الہی کا وقت ختم ہو جاتا ہے. انشاءاللہ کل صبح دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی پروگرام یاد الہی میں. اپنے میزبان محمد لقمان رضا اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد